بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ما سبق میں صراط الذین انعمت علیہم کے تحت اس کا ماقبل سے ربط بتایا گیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے، اور پھر منعم علیہم سے مراد کون لوگ ہیں اس کو بیان کیا۔ آج کے بحث میں انعمتا چونکہ انعام سے مشتق ہے، انعام سے بنا ہے، اس لیے انعام کا معنی اور نعمتوں کی قسموں کا بیان وغیرہ ہوگا۔ تو دیکھیے الانعام ایصال النعمتی، انعام کا معنی بتایا ایصال النعمتی، نعمت پہنچانا، نعمت پہنچانا۔ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْحَالَةُ الَّتِي يَسْتَلِذُّهَا الْإِنسَانُ، اور یہ نعمت جو ہے، اب یہ نعمت کا کیا معنی ہے تو اس کو بتایا کہ نعمت چونکہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور فعلتن کا وزن بیان نوع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بتایا کہ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ، اصل میں نعمت کا اصل معنی وہ حالت ہے جسے انسان لذیذ سمجھتا ہے، جسے انسان لذیذ سمجھتا ہے، جسے جو حالت انسان کو لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اچھی اور عمدہ چیز کھائی تو کھانے کے بعد اسے کیا ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، تو اسے کھانے کی جو حالت ہے وہ اسے لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ یا اسی طرح اچھے بستر میں آرام کیا، اچھے کمرے میں اے سی لگے ہوئے کمرے میں، اچھے کمرے میں گدے پر آرام کیا، تو آرام کرنے کی حالت کو انسان کیا سمجھتا ہے، لذیذ سمجھتا ہے۔ تو اصل وجہ اس کی کس کے لیے ہوئی ہے، اس حالت کے لیے جسے انسان لذیذ سمجھتا ہے۔ فَأُطْلِقَتْ لِمَا يَسْتَلِذُّهُ، پھر اس کا اطلاق کیا گیا، یعنی بولا جانے لگا اس چیز کے لیے جس چیز کو انسان لذیذ سمجھتا ہے۔ یعنی پہلے اس کی وجہ کس کے لیے ہوئی تھی، لذیذ چیز، لذیذ یعنی لذیذ حالت کے لیے، پہلے اس کی وجہ کس کے لیے ہوئی، حالت کے لیے، یعنی جس حالت کو انسان لذیذ سمجھتا ہے اس کے لیے، پھر لذیذ چیز کے لیے پر اس کا اطلاق ہونے لگا، پھر کیا لذیذ چیزوں پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ جیسے مثال کے طور پر اچھا کھانا ہے، عمدہ لباس ہے، اچھی چیز ہے۔ من النعمت، بتایا کہ نعمت بالکسر ماخوذ ہے نعمہ بالفتح سے، نعمہ، نعمت کس سے ماخوذ ہے، النعمت سے، نعمہ سے، وہی اللین، اور نعمہ کا معنی کیا ہے، نرم، ٹھیک ہے۔ نعم اللہ تعالیٰ، بات ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کے اقسام، وَنِعَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْصَى، اگرچہ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی ہیں، شمار میں نہیں آ سکتی، شمار نہیں کی جا سکتی۔ کما قال، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، عدد شمار کرنے لگو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تنحصروا فی جنسین، اگرچہ بے شمار ہے لیکن بڑی بڑی دو جنسوں میں یہ منحصر ہے، یعنی عدد کے اعتبار سے ایک ایک کر کے گن تو نہیں سکتے، مگر جنس کے اعتبار سے اس کی تحدید ہو سکتی ہے بڑی بڑی دو جنسوں میں۔ تو منحصر ہے کس میں، دو جنسوں میں۔ نمبر 1 دنیاوی و اخروی، دنیاوی و اخروی، پہلی قسم کیا دنیاوی، دوسری قسم اخروی۔ پھر دنیاوی نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسبی، دوسری ہے وہبی، ٹھیک ہے، وہبی اور کسبی۔ پھر وہبی کی دو قسمیں ہیں، روحانی اور جسمانی، اور کسبی کی بھی دو قسمیں ہیں، روحانی اور جسمانی۔ اخروی نعمت ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، روحانی اور جسمانی، روحانی اور جسمانی۔ دیکھو
دیکھو دنیاوی و اخروی، دنیاوی اور اخروی. والاول قسمان، پہلی کی دو قسمیں ہیں، یعنی دنیاوی نعمت کی دو قسمیں ہیں، موہبی و کسبی. پہلے کیا؟ وہبی، اور دوسری کسبی. ٹھیک ہے، وہبی اور کسبی. بات میں آ رہی ہے؟ والموہبی قسمان، موہبی کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، روحانی و جسمانی. روحانی اور جسمانی. روحانی کی مثال کہتے ہیں روحانی کنفخ الروحی فیہ، جیسے انسان کے اندر روح کو پھونکنا. جی، روح پھونکنا، اللہ پاک نے روح پھونکا. و اشراقی بالعقل، اور پھر روح کو عقل سے روشن کرنا. انسان کو کیا کرنا؟ عقل سے روشن کرنا. روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد اس میں عقل عطا فرمائے. تو روح تو بہتوں کے اندر ہوتی ہے، مگر اس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے روشن نہیں ہوتی ہیں. اس لیے بہت ساری چیزیں وہ کام کرتی ہیں جو کام انسانی عقل کہتی ہے کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، انسان کھانا کھاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا ہے، ٹھیک کھاتا ہے، رہتا ہے تو اچھی جگہ پر رہتا ہے، بدبودار جگہوں پر، غیر معقول جگہ پر نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز کہ ہمیں اچھی جگہ رہنا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، بری جگہ نہیں رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ عقل کے ذریعے سے. عقل کے ذریعے سے روشنی عطا فرمائی اللہ پاک نے. تو روح کا پھونکنا انسان کے اندر، اور پھر اس کو عقل سے کیا کرنا؟ روشن کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے، جو دنیاوی نعمت ہے کہ دنیا میں عطا کی گئی ہے، اور ہے یہ وہ بھی. وما یتبعہ من القوا، اور اس کو روشن کرنا، روح کو روشن کرنا عقل سے اور ان چیزوں سے جو اس کے تابع ہے، عقل کے تابع ہے، دیگر قوتیں، یعنی دوسری قوتیں، جیسا کہ فہم، فکر، نطق. فہم، فکر اور نطق. نطق کہتے ہیں ادراک الکلیات کو. نطق کا معنی کیا ہے؟ ادراک الکلیات. اور فکر کہتے ہیں ترتیب و امور معلومہ لیحصل مجہولا، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول حاصل ہو جائے. اور فہم کہتے ہیں نتیجہ، جو مقدمات کو ترتیب دینے کے بعد نتیجہ حاصل ہوا، نتیجہ جو حاصل ہوا تو اس نتیجے کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ فہم ہے. بات میں آ رہی؟ اچھا. اور پھر یہ تو ایک معنی ہوا ان سب کا، ان سب کے دوسرے معنی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نطق کا معنی یعنی کوئی چیز ذہن میں آئی، پھر آنے کے بعد غائب ہو گئی. ٹھیک ہے، کیا؟ کوئی چیز کیا ہوئی؟ ذہن میں آئی. اچھا، یہ تو ایک دوسرا نطق کا معنی تو ہوتا ہے نطق ظاہری، یعنی معافی ضمیر کو الفاظ سے تعبیر کرنا. ٹھیک ہے، معافی ضمیر کو الفاظ سے تعبیر کرنا. ٹھیک ہے، اچھا. اور فکر کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ذہن سے غائب ہو جائے، پھر اس کو سرعت کے ساتھ کیا کرنا؟ حاضر کر لینا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اور جب غائب ہوتی ہے تو پھر فوراً کبھی سوچتے ہیں تو فوراً جو ہے نا پھر بعد میں وہ حاضر ہو جاتی ہے. ذہن میں کوئی چیز تھی، پھر غائب ہو گئی، پھر دوبارہ جب ہم غور و فکر کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے. یہ ہے فکر کا دوسرا معنی. اس کے بعد ہے فہم، یعنی سمجھنا. جی ہاں، سمجھنا. تو یہ ہوا، یہ تین دوسرے معنی ہیں. اور یہاں پر مراد یہی تینوں دوسرے اخیر کے جو معنی بتائے گئے یہی مراد ہیں، کیونکہ
یہی یہ معنی جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، اس میں کسب کا دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسب کا دخل نہیں ہے۔ تو نطق کا معنی کیا؟ یعنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے تلفظ کرنا، اور اسی طرح فکر کا معنی ذہن سے کوئی چیز آئے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ غائب ہو جائے، پھر اس کا استحضار حاضر کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فہم یعنی کسی چیز کو سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وہبی ہے، یہ کہ جسے کیا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ کیا ہے وہبی ہے۔ وہ جسمانی، اور دوسری قسم کے جسمانی ہیں، یعنی بتایا تھا کہ دنیاوی نعمت کی دو قسمیں وہبی اور کسبی، پھر وہبی کی دو قسمیں روحانی اور دوسری قسم جسمانی۔ کا تخلیقی البدنی، جیسا کہ بدن کو پیدا کرنا، اللہ پاک نے بدن کو پیدا کیا، یہ جسمانی ہے، بدن کو پیدا کیا۔ والحالتی فیہ، اور ان قوتوں کو پیدا کرنا جو جسم کے اندر حلول کی ہوئی ہے۔ میں جسم پیدا فرمایا اللہ پاک نے، اور اس میں طاقت عطا فرمائی، مثال کے طور پر سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، کیا کہتے ہیں کہ سوچنے کی طاقت، قوت وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت، یہ ساری قوتیں یہ جسمانی ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی وہبی جسمانی۔ اور وہ حالتیں جو عارض ہے ان کو، یعنی صحت، یہ حالت بھی عطا فرمائے جو انسان کے جسم کو عارض ہے، جیسے صحت ہے، کمال اعضاء درست ہے، کامل ہے، بس میں آ رہی جی۔ والکسبی، اور کسبی تزکیۃ النفسی عن الرذائل، تزکیۃ النفسی عن الرذائل، یعنی دنیاوی نعمت وہبی ہے اور کسبی ہے۔ تو وہبی کی دو قسمیں روحانی اور جسمانی، دونوں کا بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے کسبی، دنیاوی کسبی نعمت جس میں انسان کے کسب کو دخل ہوتا ہے، انسان کے کسب کو دخل ہوتا ہے۔ تزکیۃ النفس عن الرذائل، یعنی نفس کا اپنے نفس کو رذائل سے، کمینگی سے، برائیوں سے پاک و صاف رکھنا، پاک و صاف رکھنا، یعنی اس میں کسب کو دخل ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ وَتَحْلِيَتُهَا بِالْأَخْلَاقِ السَّنِيَّةِ، سنیہ بلند، اور نفس کو بلند و بالا اخلاق، بلند اخلاق اور فضیلت والی کیفیات نفسانیہ سے آراستہ کرنا، کیا کرنا جی؟ نفس کو بلند و بالا اخلاق اور فضیلت والے نفسانی کیفیات سے آراستہ کرنا۔ وتزئین البدنی بالحیات المطبوعتی، اور بدن کو طبعی حالت سے آراستہ کرنا، یعنی ایسی حالتوں سے آراستہ کرنا جو لوگوں کے یہاں طبعی طور پر اچھی حالت سمجھی جاتی ہے، فطری طور پر کیا اچھی حالت سمجھی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کرتا پاجامہ پہن لینا، امامہ باندھ لینا، وغیرہ وغیرہ۔ والحلل مستحسنتی، بدن کو آراستہ کرنا ان حالتوں سے، طبعی حالتوں سے اور اچھی حالتوں سے آراستہ کرنا، اچھی حالتوں سے آراستہ کرنا۔ وحصول الجاہی والمال، اور جاہ و مال کو حاصل کرنا، جاہ و مال کو حاصل کرنا۔ تو یہ ہوا کہ کسبی کی بھی دو قسمیں ہوئی، کسبی کی بھی دو قسمیں ہوئی، کیا؟ ایک روحانی، دوسری جسمانی۔ تو روحانی میں کسبی، روحانی تزکیۃ النفس سے لے کر کے والملکات الفاضلہ تک، یہ کیا ہے؟ کسبی روحانی ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ اور وتزئین البدنی، یہاں سے لے کر کے حصول المال والجاہ والمال تک، یہ کیا ہے؟ کسبی جسمانی ہے، کسبی جسمانی ہے، بات میں آ رہی ہے؟ والثانی، پہلی قسم ختم ہو گئی، پہلی قسم کیا تھی؟
نعمت دنیاوی، تو نعمت دنیاوی کا بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے وثانی الاخروی، دوسری قسم کیا اخروی ہے؟ اخروی نعمت اللہ پاک کی یہ ہے کہ ان یغفر له ما فرط منہ، یا ان یغفر له ما فرط منہ، کہ ان اللہ پاک بخش دے ان کی کوتاہیوں کو، انسان کی کوتاہیوں کو، ویرضا عنہ، اور اس سے راضی ہو جائے، ویبوئہ فی اعلی علیین مع الملائکۃ المقربین ابد العابدین، اور اسے ٹھکانہ دے اعلی علیین میں مقرب فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے مقربین فرشتوں کے ساتھ اعلی علیین میں رکھے، ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو اب یہاں پر اخروی نعمت جو ہے نا، اس کی بھی دو قسمیں ہوئی، ایک کیا روحانی، دوسری جسمانی۔ روحانی ان یغفر لہ سے لے کر ویرضا عنہ تک، یہ روحانی اخروی روحانی نعمت ہے۔ ایبوئہ فی اعلی علیین، یہاں سے جو بیان کیا گیا کس کو؟ روحانی، کہہ رہے ہیں کہ وہ اخروی جسمانی نعمت کو، اخروی جسمانی نعمت۔ اب یہ ہو گئی پوری دو قسموں کا بیان ہو گیا، اور دونوں قسموں کی جو قسمیں ہیں اندر اس کا یہ بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم میں، انعمت علیہم میں کون سی نعمت مراد ہے؟ مطلق نعمت تو مراد نہیں ہے، کیونکہ مطلق نعمت اگر ہو تو مطلق نعمت تو سب کو عطا کی گئی ہے نا۔ کافر کو بھی مطلق نعمت عطا ہوئی ہے کہ وہ بھی بدن ان کو بھی ملا ہے، جسم ان کو بھی ملا ہے جی، اور اس کے اندر عقل ملی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو والمراد هو القسم الاخیر، یہاں پر آخری قسم مراد ہے۔ انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو کون سا انعام ہوا ہے؟ کون سا انعام مراد ہے؟ اخروی نعمتیں جس پر تیرا ہوا ہے۔ وما یکون وصلۃ الی نیلہ من الآخرہ، اور دنیاوی وہ نعمتیں مراد ہیں جو اخروی نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ سمجھ گئے؟ وہ دنیاوی نعمتیں مراد ہیں جو اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ فإن ما عدا ذالک، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے، یشترک فیہ المؤمن والکافر، تو اس میں تو مومن اور کافر بھی شامل ہیں، سب کے سب شریک ہیں۔ جیسے روح پھونکنا، تخلیق بدن کو، پھر عقل عطا کرنا، جو بھی چیزیں یہ ساری اعضاء کا ادا کرنا، یہ ساری چیزیں کیا مشترک ہے مومن کافر دونوں کے درمیان۔ تو گویا کہ انعمت علیہم سے کیا مراد ہوا کہ اے اللہ راستہ ان کا دیکھا، اس پر ان کے راستے پر چلا کہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، یعنی جس پر تیرا دنیا اخروی نعمت جسے تو نے عطا کی ہے، اور وہ دنیاوی نعمت جو اخروی نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں سے دوسری اور 7ویں آیت ہے، کہنے کہ 7ویں آیت ہے، اس کا سب سے پہلے ماقبل کے ساتھ ربط بتائیں گے کہ الذی صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اور ترکیبی کیا صورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دو ترکیبی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم کا بدل الکل ہو، بدل الکل من الکل ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی صفت ہو، الذین انعمت علیہم کی کیا ہو مولانا؟ صفت ہو۔ اب صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صفت مقیدہ ہو یا صفت کاشفہ مبینہ۔ صفت مقیدہ ہو یا صفت، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوگا، یا تو یہ بدل ہے یا صفت ہے، صفت ہے تو صفت مبینہ ہے یا صفت مقیدہ ہے۔ اب جب بدل الکل من الکل ہوگا تب اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں ایک ہی ہوں گے۔ تو بتایا بدل من الذین، یہ الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، یعنی الذین موصول اپنے صلہ انعمت علیہم سے مل کر مبدل من ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا ہے، یہ بدل ہے۔ تو بدل من الذین، الذین سے بدل ہے علی معنی، اس معنی کر کہ ان المنعم علیہم ہم الذین سلموا من الغضب والضلال،
اس معنی کر کے منعم علیہم وہی لوگ ہیں جو محفوظ رہے غضب اور دلال سے. تو دیکھیے غیر کا معنی تو ہوتا ہے مغایر، تو یہاں پر صرف اور صرف جو ہے مغضوب علیہم ولضالین کا مغایر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ غضب اور دلال سے سالم ہونا اور ان کے بالمقابل میں جو ہے منعم علیہم ہونا یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، جو منعم علیہم ہے وہی سالم ہے غضب سے، اور جو غضب سے سالم ہے وہ منعم علیہم ہے. بات میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کیا ہوگا، بدل الکل من الکل ہوگا. جیسے جاءنی اخوکا زیدن، تو جو اخوکا ہے جو بھائی ہے وہی زید ہے، جو زید ہے وہی بھائی ہے. بات سمجھ رہی ہے مولانا؟ بدل من الذین، یہ الذین سے بدل ہے، الذین سے بدل ہے. علا معنی، اس معنی کر کہ منعم علیہم وہی لوگ ہیں جو غضب اور دلال سے سالم اور محفوظ ہے، سالم اور محفوظ ہے. تو اس معنی کر کیا ہوا کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم بھی وہ لوگ ہیں جو کیا ہے، غضب اور دلال سے محفوظ ہے اور ان پر انعام ہوا ہے. اور مغضوب غیر مغضوب علیہم ولضالین یعنی جن پر غضب نہیں اور جو گمراہ نہیں ہے، تو یہ بھی وہی لوگ ہیں جس پر اللہ پاک کا انعام ہوا ہے، جس پر اللہ پاک کا، دونوں ایک ہیں. اور مبدل من اور بدل الکل میں یہی ہوتا ہے، دونوں کیا ہوتے ہیں، مبدل من اور بدل الکل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. جو بدل کیا مبدل منوں کا عین ہو، دونوں ایک ہی ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں، بدل کل بولتے ہیں. بات میں آ رہی ہے؟ اور صفت اللہو دوسری ترکیب یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین یہ اس کی صفت ہے، یعنی الذین کی صفت ہے. اب مبینۃ او مقیدۃ، صفت مبینہ ہے یا مقیدہ ہے. یعنی صفت مبینہ وہ ہوتی جو موصوف کی وضاحت کرتی ہے، موصوف کو بیان کرتی ہے. بات میں آ رہی؟ اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ موصوف کو مقید کرے، موصوف کے لیے قید بنے. یعنی صفت موصوف کے لیے قید بنتی ہے، مگر کون سی صفت، جو صفت مقیدہ ہو. اور بعض صفتیں ہوتی ہیں جو صفت کو صرف بیان کرتی ہے، موصوف کو صرف بیان کرتی ہے، وہ اس کے لیے قید نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بتائیں او صفت لہو مبینۃ، یا موصول کی یہ صفت مبینہ ہے یا صفت مقیدہ ہے. اس معنی کر اب کہ صفت مبینہ اگر ہو تو اس طرح ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے بیان ہوا موصوف کا کہ وہ لوگ ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، الذین انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یہ موصوف ہے. اب اس میں تھوڑا خفا تھا، تھوڑی پوشیدگی تھی، تو اس کو دور کیا کس کے ذریعے سے، یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم کون لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جس پر تو ناراض نہیں ہے، جو گمراہ نہیں ہے، جس پر تیرا غضب نہیں ہے اور وہ گمراہ نہیں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہو گئی، اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہوگی. تو صفت کاشفہ اس کا ہونا چونکہ واضح ہے، کیا ہے، واضح ہے. اس بنیاد پر کیا کر دیا، اس بنیاد پر صفت مقیدہ ہونے کو بیان کیا اور کہا کہ یہ مقیدہ ہے اس معنی کر کے انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ، کہ صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت علیہم سے مراد نعمت مطلقہ ہے. نعمت مطلقہ سے مراد کیا ہے، یعنی ایمان کی نعمت، ایمان کی نعمت نعمت مطلقہ ہے. ایمان کی نعمت کیا ہے، نعمت مطلقہ. اور دوسری کون سی نعمت، غضب اور دلال سے سالم رہنا، یہ دونوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے. بات میں آ رہی؟ تو یہ مقیدہ ہے اس معنی کر کے انہم جمعوا بین النعمت المطلقۃ، اس معنی کر کہ وہ لوگ ان کے اندر جمع ہے نعمت مطلقہ بھی، یعنی نعمت ایمان اور سلامت من الغضب و دلال بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ شامل ہے کس کو،
یہ شامل ہے مطلق نعمت والے کو، یعنی جس کے پاس بھی ایمان ہے، نعمت مطلقہ ہے، ایمان ہے، ان سب کو شامل ہے، خواہ متقی ہو یا فاسق ہو. ٹھیک ہے، کیا متقی ہو یا فاسق ہو سب کو شامل ہے. کون؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس کی صفت مقیدہ ہے. اس نے کیا کر دیا؟ فاسقوں کو نکال دیا، فاسقوں کو نکال دیا اور کہا کہ تیرے راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا. ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نعمت والوں میں سے وہ لوگ جو جس پر تیرا غضب ہوا وہ نہیں، ان کے علاوہ، اور وہ ان کے علاوہ جو گمراہ ہیں. بس میری تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انعمت الذین انعمت علیہم نے منعم علیہم جو ہے وہ سب کے سب ہے جس کو نعمت مطلقہ ملی ہے، یعنی نعمت ایمان ملی ہے، خواہ وہ کیا ہو، متقی ہو یا کیا کہتے ہیں کہ فاسق ہو، سب کو شامل تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صفت نے کیا کر دیا؟ نکال دیا کس کو؟ فاسقوں کو. سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یا مقید ہے، صفت مقیدہ ہے اس معنی کر کہ انہم جمعوا بینا، یعنی انعمت علیہم، انہم جمعوا، انعمت علیہم میں جو لوگ مراد ہے ان کو بتایا کہ انہم جمعوا کہ انہوں نے جمع کر لیا نعمت مطلقہ کے درمیان، وہ کیا؟ نعمت ایمان، اور بین السلامتی من الغضب والدلال، اور غضب اور دلالت سے سلامتی کے درمیان کو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ انعمت علیہم کا معنی تھا کہ اللہ اس کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو ایمان والے ہیں، خواہ وہ فاسق ہو یا متقی ہو. اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اب کیا ہو گیا؟ اب معنی ہوا کہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی مطلق ایمان ملا اور ساتھ ہی ساتھ کیا؟ غضب اور دلال سے محفوظ ہونے کا بھی انعام ملا. ٹھیک ہے، تو صفت کو ملا کر یہ معنی ہوا کہ فاسق کو چھوڑ کر جو دیگر متقی لوگ ہیں ان کا راستہ. وذالک انما یصیح باحد تاویلین. اب یہاں پر کہا کہ اس کو صفت اگر مانو گے، مدینہ صفت اگر مانو گے تو دو تعویلوں میں سے کسی ایک تعویل کے ذریعے سے ماننا ہوگا، کیونکہ موصوف صفت الذین انعمت علیہم، الذی اس سے موصول ہے، اور اس سے موصول صلات سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ اس سے موصول معرفہ کے اقسام میں سے، اس سے موصولات کیا ہے؟ معرفہ کے اقسام میں سے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو الذین یہ موصوف ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صفت ہے، خاص صفت ہے، کاشفہ بنے یا مقیدہ بنے، بہرحال صفت ہے. اور الذین ہے معرفہ، اور غیر المغضوب کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ غیر و مثل ان الفاظ میں سے ہے کہ اگرچہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے پھر بھی معرفہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہا جاءنی غیروں کا، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی آیا، تو آپ کے علاوہ تو پوری کائنات ہے ادھر، تو معرفہ ہوا غیر، معرفہ کی طرف، ضمیر کی طرف مضاف ہوا مگر پھر بھی معرفہ نہیں ہوا. تو غیر و مثلو، غیر و مثلو وہ الفاظ ہیں کہ اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی وہ معرفہ ہوتا نہیں ہے. حالانکہ معرفہ کی طرف اضافت اگر ہو تو مضاف معرفہ ہوتا ہے، مگر غیر و مثلو ان الفاظ میں سے کہ اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہو پھر بھی وہ معرفہ ہوتا نہیں. تو پھر یہ الذین کا صلہ، الذین کا کی صفت کیسے بن سکے گا؟ غیر المغضوب علیہم. بس ہماری جی غیر مغضوب بہت سارے ہیں، کثیر ہے، غیر دالین کثیر ہے، بہت سارے مومنین ہیں، بہت سارے متقین ہیں. ٹھیک ہے، تو معرفہ نہیں ہوگا تو معرفہ کی صفت کیسے بن سکے گا؟ اس کا جواب دیا، کیا کہتے ہیں؟ وذالک، اور یہ یعنی صفت ہونا انما یصیح صحیح ہوگا باحد التاویلین، باحد تاویلین، دو تعویلوں میں سے ایک تعویل کے ذریعے سے. پہلی تعویل کیا ہے؟ پہلی تعویل یہ ہے کہ موصول کو نکرہ کی منزل میں اتار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ الذین سے مراد جو ہے کوئی فرد معین نہیں ہے بلکہ غیر معین فرد مراد ہے. الذین انعمت علیہم سے مراد کیا؟ کوئی فرد معین نہیں، غیر معین فرد مراد ہے. بات سمجھ رہی؟ جیسا کہ کبھی معرب باللام میں الف لام سے مراد کیا لیتے ہیں؟ فرد غیر معین لیتے ہیں.
یعنی معہود ذہنی ہوتا ہے، معہود خارجی نہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ یا یہ کرو کہ غیر المغضوب علیہم کے بارے میں یہ کہیں کہ جب غیرہ مضاف اگرچہ معرفہ کی طرف ہو پھر بھی معرفہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اضافت، اس کا مضاف الیہ ایسا لفظ ہو جس کی ضد ایک ہی ہو، جس کی ضد کیا ہو؟ ایک ہی ہو، بات سمجھ رہی؟ جیسے سکون کی ضد حرکت ہے، تو غیر السکون حرکت متعین ہو جائے گا، تو اب جو ہے معرفہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ معرفہ ہو جائے گا، غیرو بھی معرفہ ہو جائے گا، جبکہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جس کی صرف ایک ہی ضد ہو، جیسے غیر السکون، غیر الضد وغیرہ، غیر السکون، غیر الحرکت وغیرہ۔ تو کہتے ہیں دو تعویلوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے صحیح ہوگا۔ اجراء الموصول، پہلی تعویل کہ موصول کو نکرہ کے قائم مقام جاری کرنا، اس لیے کہ اس سے اذ لم یقصد بھی، کیونکہ اس سے کوئی معہود معین مراد نہیں ہے، اس سے کوئی معہود متعین مراد نہیں ہے۔ کل محلہ فی قولی، جیسا کہ محلہ باللام، یہاں پر محلہ سے مراد محلہ باللام، قائل کے قول میں لقد امر علی اللئیم یسبنی، میں گزرتا ہوں کمینے کے پاس سے، ایسے کمینے کے پاس سے جو مجھے گالی دیتا ہے، تو میں گزر جاتا ہوں آگے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے، کسی اور کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر علی اللئیم میں الف لام ہے، معرب الف لام ہے، مگر پھر بھی یہ معرفہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی بھی کمینہ مراد ہے، خاص کمینہ مراد نہیں ہے، کیا ہے؟ کوئی بھی کمینہ مراد ہے۔ تو میں یہاں پر جیسے یسبنی، یسبنی نکرہ ہے، یسبنی کا جملہ ہے تو نکرہ ہے، تو یہ علی اللئیم، اللئیم موصوف ہے اور یسبنی صفت، معرفہ کی صفت نکرہ بنا، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ اور اسی طرح قائل کا قول انی لامر علی الرجل مثلک فیکرمنی، میں گزرتا ہوں آپ کے جیسے شخص کے پاس سے تو میری وہ تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الرجل، علی الرجل الف لام ہے، الف لام ہے، اور مثل کا اس کی صفت ہے، الرجل موصوف ہے، مثل کا اس کی صفت ہے، تو صفت ہے نکرہ، مگر صفت بننا درست ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ الرجل سے مراد کیا ہے؟ فرد غیر معین مراد ہے۔ او جعل غیرہ، یا غیرہ کو معرفہ بنا دیا جائے اضافت کی وجہ سے، لأنہ اضیفہ، اس لیے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے اس کی طرف جس کی ایک ہی ضد ہے، وَهُوَ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِمْ، وہ کون ہے؟ منعم علیہم ہے، فَيَتَعَيَّنُ، تو یہ معین ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، جیسا کہ حرکت غیر سکون سے معین ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔